121वां ज़बूर। खुदावंद हमारा मुहाफिज। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। मेरी कुमुक कहां से आएगी? मेरी कुमुक खुदावंद से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पांव को फिसलने न देगा, तेरा मुहाफिज ऊंघने का नहीं। देख, इस्राएल का मुहाफिज न ऊंघेगा न सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है। खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साइबान है। ना आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, न महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदो रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। 122वां ज़बूर। यरूशलेम की तारीफ व तौसीफ। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ खुदावंद के घर चले। ऐ यरूशलेम, हमारे कदम तेरे फाटकों के अंदर हैं। ऐ यरूशलेम, तू ऐसे शहर की मानिंद है जो गुंजान बना हो, जहां कबीले यानी खुदावंद के कबीले इस्राएल की शहादत के लिए खुदावंद के नाम का शुक्र करने को जाते हैं, क्योंकि वहां अदालत के तख्त यानी दाऊद के खानदान के तख्त कायम हैं। यरूशलेम की सलामती की दुआ करो। वो जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं इकबालमंद होंगे। तेरी फसील के अंदर सलामती और तेरे महलों में इकबालमंदी हो। मैं अपने भाइयों और दोस्तों की खातिर अब कहूंगा, तुझ में सलामती रहे। खुदावंद, अपने खुदा के घर की खातिर मैं तेरी भलाई का तालिब रहूंगा। 123वां ज़बूर। रहम के लिए मनाजात। तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूं। देख, जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं, जब तक वो हम पर रहम ना करे। हम पर रहम कर, ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर, क्योंकि हम जिल्लत उठाते उठाते तंग आ गए। आसूदा हालों के तमस्खुर और मगरूरों की हकारत से हमारी जान सेर हो गई। 124वां ज़बूर। खुदा अपने लोगों का मुहाफिज। अब इस्राएल यूं कहे, अगर खुदावंद हमारी तरफ ना होता, अगर खुदावंद उस वक्त हमारी तरफ ना होता जब लोग हमारे खिलाफ उठे, तो जब उनका कहर हम पर भड़का था, वो हमको जीता ही निगल जाते। उस वक्त पानी हमको डबो देता और सैलाब हमारी जान पर से गुजर जाता। उस वक्त मौजसन पानी हमारी जान पर से गुजर जाता। खुदावंद मुबारक हो, जिसने हमें उनके दांतों का शिकार न होने दिया। हमारी जान चिड़िया की मानिंद चिड़ी मारों के जाल से बच निकली। जाल तो टूट गया और हम बच निकले। हमारी मदद खुदावंद के नाम से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। 125वां ज़बूर। खुदा के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत। जो खुदावंद पर तवक्कुल करते हैं, वो कोहे सय्यून की मानिंद हैं, जो अटल बल्कि हमेशा कायम है। जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है, वैसे ही अब से अबद तक खुदावंद अपने लोगों को घेरे रहेगा। क्योंकि शरारत का असा सादिकों की मीरास पर कायम न होगा, ताकि सादिक बदकारी की तरफ अपने हाथ न बढ़ाएं। ऐ खुदावंद, भलों के साथ भलाई कर और उनके साथ भी जो रास्त दिल हैं, लेकिन जो अपनी टेढ़ी राहों की तरफ मुड़ते हैं, उनको खुदावंद बद किरदारों के साथ निकाल ले जाएगा। इस्राएल की सलामती हो।
126वां ज़बूर। छुटकारे की इल्तिजा। जब खुदावंद सैयून के असीरों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानिंद थे। उस वक्त हमारे मुंह में हंसी और हमारी जबान पर रागनी थी। तब कौमों में ये चर्चा होने लगा कि खुदावंद ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं। ऐ खुदावंद, जनूब की नदियों की तरह हमारे असीरों को वापस ला। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेगा। 127वां ज़बूर। खुदा की शफकत के लिए हम्दो सना। अगर खुदावंद ही घर न बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत न करे तो निगहबान का जागना अबस है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मशक्कत की रोटी खाना अबस है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से मीरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकिश उनसे भरा है। जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा न होंगे। 128वां ज़बूर। खुदावंद की फर्मा बरदारी का सिला। मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा। तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिंद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिंद। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद सयून में से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। इस्राएल की सलामती हो। 129वां ज़बूर। इस्राएल के दुश्मनों के खिलाफ दुआ। इस्राएल अब यूं कहे, उन्होंने मेरी जवानी से अब तक मुझे बार बार सताया। हां, उन्होंने मेरी जवानी से अब तक मुझे बार बार सताया, तो भी वो मुझ पर गालिब ना आए। हलवाहों ने मेरी पीठ पर हल चलाए और लंबी लंबी रेघारियां बनाई। खुदावंद सादिक है, उसने शरीरों की रस्सियां काट डाली। सयून से नफरत रखने वाले सब शर्मिंदा और पसपा हों। वो छत पर की घास की मानिंद हों जो बढ़ने से पहले ही सूख जाती है, जिससे फसल काटने वाला अपनी मुट्ठी को और पूले बांधने वाला अपने दामन को नहीं भरता। ना आने जाने वाले ये कहते हैं कि तुम पर खुदावंद की बरकत हो। हम खुदावंद के नाम से तुमको दुआ देते हैं। 130वां ज़बूर। मदद के लिए इल्तिजा। ऐ खुदावंद, मैंने गहराओं में से तेरे हजूर फरियाद की है। ऐ खुदावंद, मेरी आवाज सुन ले। मेरी इल्तिजा की आवाज पर तेरे कान लगे रहें। ऐ खुदावंद, अगर तू बदकारी को हिसाब में लाए तो ऐ खुदावंद, कौन कायम रह सकेगा? पर मग़फ़रत तेरे हाथ में है ताकि लोग तुझसे डरें। मैं खुदावंद का इंतजार करता हूँ। मेरी जान मुंतजिर है और मुझे उसके कलाम पर एतमाद है। सुबह का इंतजार करने वालों से ज्यादा, हाँ, सुबह का इंतजार करने वालों से कहीं ज्यादा मेरी जान खुदावंद की मुंतजिर है। ऐ इस्राएल, खुदावंद पर एतमाद कर, क्योंकि खुदावंद के हाथ में शफकत है। उसी के हाथ में
फिदिया की कसरत है और वही इसराइल का फिदिया देकर उसको सारी बदकारी से छुड़ाएगा। 131वां ज़बूर, हलीमी से तवक्कुल रखने की दुआ। ऐ खुदावंद, मेरा दिल मगरूर नहीं और मैं बुलंद नजर नहीं हूं, न मुझे बड़े बड़े मुआमलों से कोई सरोकार है, न उन बातों से जो मेरी समझ से बाहर है। यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुतमईन कर दिया है। मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानिंद है। हाँ, जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा मां की गोद में। ऐ इस्राएल, अब से अबद तक खुदावंद पर एतमाद कर। 132वां ज़बूर, हैकल की तारीफ व तौसीफ। ऐ खुदावंद, दाऊद की खातिर उसकी सब मुसीबतों को याद कर कि उसने किस तरह खुदावंद से कसम खाई और याकूब के कादिर के हजूर मन्नत मानी कि यकीनन मैं न अपने घर में दाखिल होऊंगा, न अपने पलंग पर जाऊंगा और न अपनी आंखों में नींद, न अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक खुदावंद के लिए कोई जगह और याकूब के कादिर के लिए मस्कन ना हो। देखो, हमने इसकी खबर इफ्राता में सुनी, हमें ये जंगल के मैदान में मिली। हम उसके मस्कनों में दाखिल होंगे, हम उसके पांव की चौकी के सामने सिजदा करेंगे। उठ ऐ खुदावंद, अपनी आरामगाह में दाखिल हो। तू और तेरी कुदरत का संदूक, तेरे काहिन सदाकत से मुलब्बस हो और तेरे मुकद्दस खुशी के नारे मारे। अपने बंदा दाऊद की खातिर अपने ममसू की दुआ नामंजूर ना कर। खुदावंद ने सच्चाई के साथ दाऊद से कसम खाई है, वो उससे फिरने का नहीं, कि मैं तेरी औलाद में से किसी को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। अगर तेरे फर्जंद मेरे अहद और मेरी शहादत पर, जो मैं उनको सिखाऊंगा, अमल करें, तो उनके फर्जंद भी हमेशा तेरे तख्त पर बैठेंगे, क्योंकि खुदावंद ने सयून को चुना है। उसने उसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया है। ये हमेशा के लिए मेरी आराम गाह है। मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि मैंने इसे पसंद किया है। मैं इसके रिज्क में खूब बरकत दूंगा। मैं इसके गरीबों को रोटी से सैर करूंगा, इसके काहिनों को भी मैं नजात से मुलब्बस करूंगा, और उसके मुकद्दस बुलंद आवाज से खुशी के नारे मारेंगे। वहीं मैं दाऊद के लिए एक सींग निकालूंगा। मैंने अपने ममसू के लिए चराग तैयार किया है। मैं उसके दुश्मनों को शर्मिंदगी का लिबास पहनाऊंगा, लेकिन उस पर उसी का ताज रौनक अफरोज होगा। 133वां ज़बूर, सुलह सलामती से रहने के लिए सिताइश। देखो, कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। ये उस बेश कीमत तेल की मानिंद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर, यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैरहन के दामन तक जा पहुंचा। या हरमून की ओस की मानिंद है जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वहीं खुदावंद ने बरकत का, यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया। 134वां ज़बूर, खुदा की हम्दो सना के लिए पुकार। ऐ खुदावंद के बंदो, आओ सब खुदावंद को मुबारक कहो। तुम जो रात को खुदावंद के घर में खड़े रहते हो, मक़दस की तरफ अपने हाथ उठाओ और खुदावंद को मुबारक कहो। खुदावंद जिसने आसमान और जमीन को बनाया, सयून में से तुझे बरकत बख्शे। 135वां ज़बूर,
حمد و ستائش کا نغمہ۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کے نام کی حمد کرو۔ اے خداوند کے بندو، اس کی حمد کرو۔ تم جو خداوند کے گھر میں ہمارے خدا کے گھر کی بارگاہوں میں کھڑے رہتے ہو، خداوند کی حمد کرو، کیونکہ خداوند بھلا ہے۔ اس کے نام کی مدح سرائی کرو کہ یہ دل پسند ہے، کیونکہ خداوند نے یعقوب کو اپنے لیے اور اسرائیل کو اپنی خاص ملکیت کے لیے چن لیا ہے۔ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ خداوند بزرگ ہے اور ہمارا رب سب معبودوں سے بالا تر ہے۔ آسمان اور زمین میں، سمندر اور گہراؤں میں خداوند نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے، وہ بارش کے لیے بجلیاں بناتا ہے اور اپنے مخزنوں سے آندھی نکالتا ہے۔ اسی نے مصر کے پہلوٹوں کو مارا، کیا انسان کے کیا حیوان کے۔ اے مصر، اسی نے تجھ میں فرعون اور اس کے سب خادموں پر نشان اور عجائب ظاہر کیے۔ اس نے بہت سی قوموں کو مارا اور زبردست بادشاہوں کو قتل کیا، اموریوں کے بادشاہ سیہون کو اور بسن کے بادشاہ اوج کو اور کنان کی سب مملکتوں کو، اور ان کی زمین میراث کر دی، یعنی اپنی قوم اسرائیل کی میراث۔ اے خداوند، تیرا نام ابدی ہے اور تیری یادگار اے خداوند پشت در پشت قائم ہے، کیونکہ خداوند اپنی قوم کی عدالت کرے گا اور اپنے بندوں پر ترس کھائے گا۔ قوموں کے بت چاندی اور سونا ہیں، یعنی آدمی کی دستکاری۔ ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، اور ان کے منہ میں سانس نہیں۔ ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے اسرائیل کے گھرانے، خداوند کو مبارک کہو۔ اے ہارون کے گھرانے، خداوند کو مبارک کہو۔ اے لاوی کے گھرانے، خداوند کو مبارک کہو۔ اے خداوند سے ڈرنے والو، خداوند کو مبارک کہو۔ سیون میں خداوند مبارک ہو، وہ یروشلم میں سکونت کرتا ہے، خداوند کی حمد کرو۔ 136واں زبور، شکر گزاری کا نغمہ۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ الہوں کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ مالکوں کے مالک کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جو اکیلا بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے دانائی سے آسمان بنایا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے زمین کو پانی پر پھیلایا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے بڑے بڑے نیر بنائے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ دن کو حکومت کرنے کے لیے آفتاب، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ رات کو حکومت کرنے کے لیے ماہتاب اور ستارے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے مصر کے پہلوٹوں کو مارا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسرائیل کو ان میں سے نکال لایا،
کہ اس کی شفقت ابدی ہے، قوی ہاتھ اور بلند بازو سے کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اسی کا جس نے بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسرائیل کو اس میں سے پار کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ لیکن فرعون اور اس کے لشکر کو بحر کلزم میں ڈال دیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اسی کا جو بیابان میں اپنے لوگوں کا رہنما ہوا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اسی کا جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو مارا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور نامور بادشاہوں کو قتل کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اموریوں کے بادشاہ سیہون کو کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور بسن کے بادشاہ اوج کو کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور ان کی زمین میراث کر دی کہ اس کی شفقت ابدی ہے، یعنی اپنے بندہ اسرائیل کی میراث کہ اس کی شفقت ابدی ہے، جس نے ہماری پستی میں ہم کو یاد کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور ہمارے مخالفوں سے ہم کو چھڑایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، جو سب بشر کو روزی دیتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ آسمان کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ 137واں زبور، اسیر اسرائیلیوں کا نوحہ۔ ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیون کو یاد کر کے روئے، وہاں بید کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا، کیونکہ وہاں ہم کو اسیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا، اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا، اور کہا سیون کے گیتوں میں سے ہم کو کوئی گیت سناؤ۔ ہم پردیش میں خداوند کا گیت کیسے گائیں؟ اے یروشلم، اگر میں تجھے بھولوں تو میرا داہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے۔ اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں، تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے۔ اے خداوند، یروشلم کے دن کو بنی ادوم کے خلاف یاد کر، جو کہتے تھے اسے ڈھا دو، اسے بنیاد تک ڈھا دو۔ اے بابل کی بیٹی جو ہلاک ہونے والی ہے، وہ مبارک ہوگا جو تجھے اس سلوک کا جو تو نے ہم سے کیا بدلہ دے۔ وہ مبارک ہوگا جو تیرے بچوں کو لے کر چٹان پر پٹک دے۔ 138واں زبور، شکر گزاری کا نغمہ۔ میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا، اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ جس دن میں نے تجھ سے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا، اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ اے خداوند، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے، بلکہ وہ خداوند کی راہوں کا گیت گائیں گے، کیونکہ خداوند کا جلال بڑا ہے۔ کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کرے گا، تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا، اور تیرا داہنا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اے خداوند، تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔
139واں زبور۔ خدا کی ہمادانی اور نگہداشت۔ اے خداوند، تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا۔ تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے۔ تو میرے راستے کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا، اور تیرا داہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ اگر میں کہوں کہ یقیناً تاریکی مجھے چھپا لے گی، اور میری چاروں طرف کا اجالا رات بن جائے گا، تو اندھیرا بھی تجھ سے چھپا نہیں سکتا، بلکہ رات بھی دن کی مانند روشن ہے۔ اندھیرا اور اجالا دونوں یکساں ہیں، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ میں تیرا شکر کروں گا، کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں۔ تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا، تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا۔ تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ اے خدا، تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے۔ اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں۔ جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ اے خدا، کاش کہ تو شریر کو قتل کرے، اس لیے اے خونخوارو میرے پاس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ وہ شرارت سے تیرے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور تیرے دشمن تیرا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ اے خداوند، کیا میں تجھ سے عداوت رکھنے والوں سے عداوت نہیں رکھتا؟ اور کیا میں تیرے مخالفوں سے بیزار نہیں ہوں؟ مجھے ان سے پوری عداوت ہے، میں ان کو اپنے دشمن سمجھتا ہوں۔ اے خدا، تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ 140واں زبور۔ محافظت کے لیے التجا۔ اے خداوند، مجھے برے آدمی سے رہائی بخش، مجھے تندخو آدمی سے محفوظ رکھ، جو دل میں شرارت کے منصوبے باندھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ مل کر جنگ کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زبان سانپ کی طرح تیز کر رکھی ہے، ان کے ہونٹوں کے نیچے افعی کا زہر ہے۔ اے خداوند،
مجھے شریر کے ہاتھ سے بچا، مجھے تندخو آدمی سے محفوظ رکھ، جن کا ارادہ ہے کہ میرے پاؤں اکھاڑ دیں۔ مغروروں نے میرے لیے پھندے اور رسیوں کو چھپایا ہے، انہوں نے راہ کے کنارے جال لگایا ہے، انہوں نے میرے لیے دام بچھا رکھے ہیں۔ میں نے خداوند سے کہا، میرا خدا تو ہی ہے۔ اے خداوند، میری التجا کی آواز پر کان لگا۔ اے خداوند میرے مالک، اے میری نجات کی قوت، تو نے جنگ کے دن میرے سر پر سایہ کیا ہے۔ اے خداوند، شریر کی مراد پوری نہ کر، اس کے برے منصوبے کو انجام نہ دے تاکہ وہ ڈینگ نہ مارے۔ مجھے گھیرنے والوں کے منہ کی شرارت انہی کے سر پر پڑے، ان پر انگارے گریں، وہ آگ میں ڈالے جائیں اور ایسے گڑھوں میں کہ پھر نہ اٹھیں۔ بد زبان آدمی کو زمین پر قیام نہ ہوگا، آفت تندخو آدمی کو رگیت کر ہلاک کرے گی۔ میں جانتا ہوں کہ خداوند مصیبت زدہ کے معاملے کی اور محتاج کے حق کی تائید کرے گا۔ یقیناً صادق تیرے نام کا شکر کریں گے اور راست باز تیرے حضور میں رہیں گے۔ 141واں زبور، شام کی دعا۔ اے خداوند، میں نے تیری دہائی دی ہے، میری طرف جلد آ۔ جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری آواز پر کان لگا۔ میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو، اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند۔ اے خداوند، میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازے کی نگہبانی کر۔ میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے، کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جائے، اور مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ۔ صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی، وہ مجھے تنبیہ کرے تو گویا سر پر روغن ہوگا۔ میرا سر اس سے انکار نہ کرے، کیونکہ ان کی شرارت میں بھی میں دعا کرتا رہوں گا۔ ان کے حاکم چٹان کے کناروں پر سے گرا دیے گئے ہیں، اور وہ میری باتیں سنیں گے کیونکہ یہ شیریں ہیں۔ جیسے کوئی ہل چلا کر زمین کو توڑتا ہے، ویسے ہی ہماری ہڈیاں پاتال کے منہ پر بکھری پڑی ہیں۔ کیونکہ اے مالک خداوند، میری آنکھیں تیری طرف ہیں، میرا توکل تجھ پر ہے، میری جان کو بے کس نہ چھوڑ۔ مجھے اس پھندے سے جو انہوں نے میرے لیے لگایا ہے، اور بد کرداروں کے دام سے بچا۔ شریر آپ اپنے جال میں پھنسیں اور میں سلامت بچ نکلوں۔ 142واں زبور، مدد کے لیے مناجات۔ میں اپنی آواز بلند کر کے خداوند سے فریاد کرتا ہوں، میں اپنی ہی آواز سے خداوند سے منت کرتا ہوں۔ میں اس کے حضور فریاد کرتا ہوں، میں اپنا دکھ اس کے حضور بیان کرتا ہوں۔ جب مجھ میں میری جان نڈھال تھی، تو میری راہ سے واقف تھا۔ جس راہ پر میں چلتا ہوں، اس میں انہوں نے میرے لیے پھندا لگایا ہے۔ داہنی طرف نگاہ کر اور دیکھ، مجھے کوئی نہیں پہچانتا۔ میرے لیے کہیں پناہ نہ رہی، کسی کو میری جان کی فکر نہیں۔ اے خداوند، میں نے تجھ سے فریاد کی، میں نے کہا تو میری پناہ ہے اور زندوں کی زمین میں میرا بکھرا۔ میری فریاد پر توجہ کر، کیونکہ میں نہایت پست ہو گیا ہوں۔ میرے ستانے والوں سے مجھے رہائی بخش، کیونکہ وہ مجھ سے زور آور ہیں۔ میری جان کو قید سے نکال تاکہ تیرے نام کا شکر کروں۔ صادق میرے گرد جمع ہوں گی، کیونکہ تو مجھ پر احسان کرے گا۔ 143واں زبور،
मदद के लिए मुनाजात। اے خداوند میری دعا سن، میری التجا پر کان لگا، اپنی وفاداری اور صداقت میں مجھے جواب دے اور اپنے بندے کو عدالت میں نہ لا، کیونکہ تیری نظر میں کوئی آدمی راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ اس لیے کہ دشمن نے میری جان کو ستایا ہے، اس نے میری زندگی کو خاک میں ملا دیا اور مجھے اندھیری جگہوں میں ان کی مانند بسایا ہے جن کو مرے مدت ہو گئی ہو۔ اسی سبب سے مجھ میں میری جان نڈھال ہے اور میرا دل مجھ میں بے کل ہے۔ میں گزشتہ زمانوں کو یاد کرتا ہوں، میں تیرے سب کاموں پر غور کرتا ہوں اور تیری دستکاری پر دھیان کرتا ہوں۔ میں اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلاتا ہوں، میری جان خشک زمین کی مانند تیری پیاسی ہے۔ اے خداوند جلد مجھے جواب دے، میری روح گداز ہو چلی، اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا۔ ایسا نہ ہو کہ میں قبر میں اترنے والوں کی مانند ہو جاؤں۔ صبح کو مجھے اپنی شفقت کی خبر دے، کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے۔ مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں، کیونکہ میں اپنا دل تیری ہی طرف لگاتا ہوں۔ اے خداوند مجھے میرے دشمنوں سے رہائی بخش، کیونکہ میں پناہ کے لیے تیرے پاس بھاگ آیا ہوں۔ مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے۔ تیری نیک روح مجھے راستی کے ملک میں لے چلے۔ اے خداوند اپنے نام کی خاطر مجھے زندہ کر، اپنی صداقت میں میری جان کو مصیبت سے نکال، اپنی شفقت سے میرے دشمنوں کو کاٹ ڈال اور میری جان کے سب دکھ دینے والوں کو ہلاک کر دے، کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں۔ 144واں زبور۔ بادشاہ فتح کے لیے خدا کا شکر بجا لاتا ہے۔ خداوند میری چٹان مبارک ہو، جو میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا اور میری انگلیوں کو لڑنا سکھاتا ہے۔ وہ مجھ پر شفقت کرنے والا اور میرا کلا ہے، میرا اونچا برج اور میرا چھڑانے والا۔ وہ میری سپر اور میری پناہ گاہ ہے، جو میرے لوگوں کو میرے تابع کرتا ہے۔ اے خداوند انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کا خیال کرے۔ انسان بتلان کی مانند ہے، اس کے دن ڈھلتے سایہ کی مانند ہے۔ اے خداوند آسمانوں کو جھکا کر اتر آ، پہاڑوں کو چھو تو ان سے دھواں اٹھے گا۔ بجلی گرا کر ان کو پراگندہ کر دے، اپنے تیر چلا کر ان کو شکست دے۔ اوپر سے ہاتھ بڑھا، مجھے رہائی دے، اور بڑے سیلاب یعنی پردیسیوں کے ہاتھ سے چھڑا، جن کے منہ سے بطالت نکلتی رہتی ہے اور جن کا داہنا ہاتھ جھوٹ کا داہنا ہاتھ ہے۔ اے خدا میں تیرے لیے نیا گیت گاؤں گا، 10 تار والی بربت پر میں تیری مدح سرائی کروں گا۔ وہی بادشاہوں کو نجات بخشتا ہے اور اپنے بندہ داؤد کو مہلک تلوار سے بچاتا ہے۔ مجھے بچا اور پردیسیوں کے ہاتھ سے چھڑا، جن کے منہ سے بطالت نکلتی رہتی ہے اور جن کا داہنا ہاتھ جھوٹ کا داہنا ہاتھ ہے۔ جب ہمارے بیٹے جوانی میں قد آور پودوں کی مانند ہوں اور ہماری بیٹیاں محل کے کونے کے لیے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں، جب ہمارے کھتے بھرے ہوں جن سے ہر قسم کی جنس مل سکے، اور ہماری بھیڑ بکریاں ہمارے کوچوں میں ہزاروں اور لاکھوں بچے دیں، جب ہمارے بیل خوب لدے ہوں، جب نہ رخنا ہو نہ خروج، اور نہ ہمارے کوچوں میں واویلا ہو۔ مبارک ہے وہ قوم جس کا یہ حال ہے، مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے۔
145واں زبور۔ حمد و ستائش کا نغمہ۔ اے میرے خدا، اے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا اور عبدالآباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا اور عبدالآباد تیرے نام کی ستائش کروں گا۔ خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے، اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے۔ ایک پشت دوسری پشت سے تیرے کاموں کی تعریف اور تیری قدرت کے کاموں کا بیان کرے گی۔ میں تیری عظمت کی جلالی شان پر اور تیرے عجائب پر غور کروں گا، اور لوگ تیری قدرت کے ہولناک کاموں کا ذکر کریں گے، اور میں تیری بزرگی بیان کروں گا۔ وہ تیرے بڑے احسان کی یادگار کا بیان کریں گے اور تیری صداقت کا گیت گائیں گے۔ خداوند رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خداوند سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ اے خداوند، تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے۔ وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچا کریں گے، تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں۔ تیری سلطنت ابدی سلطنت ہے اور تیری حکومت پشت در پشت۔ خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے۔ تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا، وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا، لیکن سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ میرے منہ سے خداوند کی ستائش ہوگی اور ہر بشر اس کے پاک نام کو عبدالآباد مبارک کہے۔ 146واں زبور۔ بچانے والے خدا کی حمد۔ خداوند کی حمد کرو، اے میری جان خداوند کی حمد کر۔ میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا۔ جب تک میرا وجود ہے میں اپنی خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ نہ عمرہ پر بھروسہ کرو نہ آدم ذات پر، وہ بچا نہیں سکتا۔ اس کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اسی دن اس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے، جس نے آسمان اور زمین اور سمندر کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، جو سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے، جو مظلوموں کا انصاف کرتا ہے، جو بھوکوں کو کھانا دیتا ہے۔ خداوند قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، خداوند جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، خداوند صادقوں سے محبت رکھتا ہے، خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے، لیکن شریروں کی راہ ٹیڑھی کر دیتا ہے۔ خداوند ابد تک
सल्तनत करेगा। ऐ सयून, तेरा खुदा पुश्त दर पुश्त, खुदावंद की हम्द करो। 147वां ज़बूर। कादर मुतलिक खुदा की हम्द। खुदावंद की हम्द करो, क्योंकि खुदा की मदह सराई करना भला है, इसलिए कि ये दिल पसंद और सिताइश ज़ेबा है। खुदावंद यरूशलेम को तामीर करता है, वो इसराइल के जिला वतनों को जमा करता है। वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके जख्म बांधता है। वो सितारों को शुमार करता है और उन सब के नाम रखता है। हमारा खुदावंद बुजुर्ग और कुदरत में अजीम है, उसके फहम की इंतहा नहीं। खुदावंद हलीमों को संभालता है, वो शरीरों को खाक में मिला देता है। खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी का गीत गाओ, सितार पर हमारे खुदा की मदह सराई करो, जो आसमान को बादलों से मुलब्बस करता है, जो जमीन के लिए मेह तैयार करता है, जो पहाड़ों पर घास उगाता है, जो हैवानात को खुराक देता है, और कव्वे के बच्चों को जो काएं काएं करते हैं। घोड़े के जोर में उसकी खुशनूदी नहीं, ना आदमी की टांगों से उसे कोई खुशी है। खुदावंद उनसे खुश है जो उससे डरते हैं, और उनसे जो उसकी शफकत पे उम्मीदवार हैं। ऐ यरूशलेम, खुदावंद की सिताइश कर। ऐ सयून, अपने खुदा की सिताइश कर, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के बैंडों को मजबूत किया है। उसने तेरे अंदर तेरी औलाद को बरकत दी है। वो तेरी हुदूद में अमन रखता है। वो तुझे अच्छे से अच्छे गेहूं से आसूदा करता है। वो अपना हुक्म जमीन पर भेजता है। उसका कलाम नहायत तेज रौ है। वो बर्फ को ऊन की मानिंद गिराता है और पाले को राख की मानिंद बखेरता है। वो यख को लुकमों की मानिंद फेंकता है। उसकी ठंड कौन सह सकता है? वो अपना कलाम नाजिल करके उनको पिघला देता है। वो हवा चलाता है और पानी बहने लगता है। वो अपना कलाम याकूब पर जाहिर करता है और अपने आईनो अहकाम इसराइल पर। उसने किसी और कौम से ऐसा सलूक नहीं किया और उसके अहकाम को उन्होंने नहीं जाना। खुदावंद की हम्द करो। 148वां ज़बूर। कायनात को खुदा की हम्द करने की ताकीद। खुदावंद की हम्द करो, आसमान पर से खुदावंद की हम्द करो, बुलंदियों पर उसकी हम्द करो। ऐ उसके फरिश्तों, सब उसकी हम्द करो। ऐ उसके लश्करों, सब उसकी हम्द करो। ऐ सूरज, ऐ चांद, उसकी हम्द करो। ऐ नूरानी सितारों, सब उसकी हम्द करो। ऐ फलकुल अफलाक, उसकी हम्द करो। और तू भी ऐ फजा पर के पानी, ये सब खुदावंद के नाम की हम्द करें, क्योंकि उसने हुक्म दिया और ये पैदा हो गए। उसने इनको अब्दुल्लाबाद के लिए कायम किया है। उसने अटल कानून मुकर्रर कर दिया है। जमीन पर से खुदावंद की हम्द करो। ऐ अजदहाओं और सब गहरे समुंदरों, ऐ आग और ओलो, ऐ बर्फ और कोहर,
اے طوفانی ہوا جو اس کے کلام کی تعمیل کرتی ہے، اے پہاڑوں اور سب ٹیلوں، اے میوادار درختوں اور سب دیوداروں، اے جانوروں اور سب چوپایوں، اے رینگنے والوں اور پرندوں، اے زمین کے بادشاہوں اور سب امتوں، اے عمرا اور زمین کے سب حاکموں، اے نوجوانوں اور کمواریوں، اے بڈھوں اور بچوں، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ صرف اسی کا نام ممتاز ہے، اس کا جلال زمین اور آسمان سے بلند ہے، اور اس نے اپنے سب مقدسوں یعنی اپنی مقرب قوم بنی اسرائیل کے فخر کے لیے اپنی قوم کا سینگ بلند کیا۔ خداوند کی حمد کرو۔ 149واں زبور، حمد و ستائش کا نغمہ۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، اور مقدسوں کے مجمع میں اس کی مدح سرائی کرو۔ اسرائیل اپنے خالق میں شادمان رہے، فرزندان سیون اپنے بادشاہ کے سبب سے شادمان ہوں۔ وہ ناچتے ہوئے اس کے نام کی ستائش کریں، وہ دف اور ستار پر اس کی مدح سرائی کریں، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں سے خوشنود رہتا ہے، وہ حلیموں کو نجات سے زینت بخشے گا۔ مقدس لوگ جلال پر فخر کریں، وہ اپنے بستروں پر خوشی سے نغمہ سرائی کریں، ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہو، تاکہ قوموں سے انتقام لیں اور امتوں کو سزا دیں، ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑیں اور ان کے سرداروں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائیں، تاکہ ان کو وہ سزا دیں جو مرقوم ہے۔ اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے، خداوند کی حمد کرو۔ 150واں زبور، خداوند کی حمد کرو۔ خداوند کی حمد کرو، تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے فلک پر اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے کاموں کے سبب سے اس کی حمد کرو، اس کی بڑی عظمت کے مطابق اس کی حمد کرو، نرسنگے کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، بربط اور ستار پر اس کی حمد کرو، دف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، تاردار سازوں اور بانسلی کے ساتھ اس کی حمد کرو، بلند آواز جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جھنجھناتی جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو، ہر متنفس خداوند کی حمد کرے، خداوند کی حمد کرو۔